बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा अदील आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज जो मुज़ाकराती दौर शुरू हुआ, ये तीसरा दौर था इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के बीच में। लेकिन जब ये मुज़ाकरात कई घंटे इसके गुज़र चुके थे शुरू होने के बाद, तो एक ख़बर इन तक पहुंची कि जी पाकिस्तान और अफ़गान फ़ोर्सेस के माबैन झड़प हुई है। स्पिन बोल्देक चमन का जो बॉर्डर है, यहाँ पर ये वाक़या पेश आया था। पिछली वीडियो में इसकी तफसील मौजूद है। एक तो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो अफ़गान तालिबान हुकूमत के तर्जुमान हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया, एक्स के ऊपर लिखा, अफसोस का इज़हार किया कि जी पाकिस्तान ने आगाज़ किया फायरिंग का। और फिर उन्होंने कहा कि जब एक तरफ इस्तांबुल में मुज़ाकरात हो रहे हैं दोनों मुल्कों के बीच में, तो इस किस्म का वाक़या जो है ये अफसोसनाक है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इस इल्ज़ाम की सख्ती से तरदीद की है। वज़ारत इत्तलाआत ने इस हवाले से कहा है कि हुकूमत आज पाक अफ़गान सरहद चमन पर पेश आने वाले वाक़े पर अफ़गान जानिब से जो फैलाए गए दावे हैं ये सख्ती से मुस्तरद करती है। फायरिंग का आगाज़ अफ़ग़ानिस्तान की जानिब से किया गया, जिस पर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने फ़ौरी ज़िम्मेदाराना और जो है शदीद रद्द-ए-अमल दिया। वज़ारत इत्तलाआत ने कहा है कि पाकिस्तान सरहदी नज़्म व ज़ब्त और ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरज़म है। अपने इलाकाई सालमियत और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर ज़रूरी इक़दाम उठाया जाएगा। वज़ारत इत्तलाआत ने कहा है कि चमन बॉर्डर पर अफ़ग़ानिस्तान से कुछ अनासर ने पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फ़ौरी और मौसर रद्द-ए-अमल देते हुए इस फायरिंग का ज़िम्मेदाराना तरीके से जवाब दिया। फायरिंग अफ़ग़ानिस्तान की तरफ से शुरू हुई। पाकिस्तानी फ़ोर्सेस की ज़िम्मेदाराना कार्रवाई से सूरत हाल पर काबू पा लिया गया और अब जंगबंदी बदस्तूर बरकरार है। पाकिस्तान की वज़ारत इत्तलाआत ने कहा कि पाकिस्तान जारी मुज़ाकरात के लिए पुरज़म है और अफ़गान हुकाम से बाहमी ताउन की तवक्को रखता है। बीच में जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे तो इसमें ये कहा जा रहा है, इत्तलाआत ये हैं कि फ़रीक़ैन जो हैं शुरू में आमने सामने नहीं बैठे, मिले ज़रूर हैं आपस में, लेकिन इनकी अलग अलग मुलाकातें हो रही हैं। ये अलग अलग इजलासों में, मीटिंग्स में जो कतरी या तुर्क हुकाम हैं उनके सामने अपना अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं। और ये आमने सामने के मुज़ाकरात नहीं थे शुरू में। बीच में ये मुज़ाकरात का सिलसिला जो है ये रोक दिया गया। ख़बर ये आई है कि ये मुज़ाकरात का सिलसिला जब रोका गया तो इस दौरान तुर्क और कतरी जो सालिस हैं वो सर पकड़ कर बैठ गए। वो ज़ाहिर है कि ऑलरेडी एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं कि जब पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के बीच में मामलात बहुत ज़्यादा हसास हो जाते हैं और फिर उनको लगता है कि जी दोनों की आपस में बात नहीं बनेगी, तो फिर ज़ाहिर है कि ख़ुसूसन जो तुर्क हुकाम हैं वो बहुत सख्त परेशानी में मुब्तला नज़र आते हैं। एक तो पहला दौर जब हुआ कतर में, दोहा में, तो वहाँ पर सीज़ फायर के हवाले से एक मुआहिदा सामने आया। उसी सीज़ फायर को तोसी दी गई और अगला पड़ाव जो है वो रखा गया इस्तांबुल में। इस्तांबुल में इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं। वहाँ से मज़ीद ख़बरें आनी हैं, किन नुकात के ऊपर, किन शराइत के हवाले से बात हो रही है, क्या क्या एक दूसरे के सामने मुतालबात जो हैं ये रखे जा रहे हैं। तीन मुख्तलिफ़ जो ऑप्शंस हैं इस हवाले से सामने आ रहे हैं। एक तो ये है कि जी अफ़गान तालिबान उन पाकिस्तानी मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें जो पाकिस्तान में हमलावर होते हैं, पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों में ये मुलव्वस हैं और जो अफ़गान सरज़मीन का इस्तेमाल करते हैं। पहला नुक्ता तो ये है अफ़गान साइड से कि जी अफ़ग़ानिस्तान की सरज़मीन पर कोई पाकिस्तानी मिलिटेंट ग्रुप मौजूद ही नहीं है और जो वहाँ पे हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी हैं, ये जंगजू नहीं हैं, ये दहशतगर्द नहीं हैं, ये मुहाजिरीन हैं। ये अफ़गान तालिबान का मौक़िफ़ है, उस वफ़द का मौक़िफ़ है जो मुल्ला अब्दुल हक वसीक़ के क़यादत में वहाँ पे मौजूद है। और इस वफ़द के शुरुका में जो दूसरा मुज़ाकरात का दौर था इस्तांबुल में, जो वफ़द था उन्हीं अरकान पर मुश्तमिल वफ़द जो है ये इस वक्त वहाँ पे इस्तांबुल में मौजूद है। और ISI जो हैं पाकिस्तान की तरफ से वफ़द की क़यादत कर रहे हैं, ये बताया गया है ज़राए की तरफ से। अब जो पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान की झड़प हुई है तो ज़ाहिर है कि इसमें बहुत सारे मामलात जो हैं
یہ داؤ پر لگ گئے ہیں. خصوصاً سیز فائر کے آگے بہت بڑا سوالیہ نشان پیدا ہو گیا. ایک آپشن یہ کہ جی افغان طالبان ان پاکستانی ملیٹنٹس کے خلاف کارروائی کریں، اور اگر اس طرح ممکن نہیں ہے، اگر ان کو کوئی مسئلہ ہے، ظاہر ہے کہ مسائل بہت ہیں، افغان طالبان کے سامنے بھی بہت سارے مسائل ہیں کیونکہ خدشات ہیں. اگر وہ پاکستانی ملیٹنٹس کے خلاف وہاں پہ کارروائی کرتے ہیں تو پھر ان کو خدشات یہ ہیں کہ یہ داعش میں شامل ہو سکتے ہیں. یہ ایک نیا مزاحمتی گروپ جو ہے افغان طالبان کے سامنے آ کھڑا ہو سکتا ہے. دوسرا آپشن یہ استعمال جو ہے وہ دیا ہے، پاکستان کی طرف سے دیا گیا ہے کہ جناب اگر یہ ممکن نہیں ہے تو ہم مل کر کوئی حکمت عملی اپنا لیتے ہیں، مل کر ان کے خلاف کوئی ایسی کارروائی کرتے ہیں کہ نہ آپ کو مسئلہ ہو اور ہمارا مسئلہ بھی حل ہو، اور آپ بھی اس درد سر سے بچیں کہ جن کے حوالے سے آپ خدشات ظاہر کر رہے ہیں. اچھا، تیسرا جو آپشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتیں، اگر افغان طالبان خود بھی کارروائی نہیں کرتے، اگر پاکستان کے ساتھ مل کر بھی کارروائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر پاکستان کو یہ کھلی چھٹی دی جائے، اجازت دی جائے کہ افغان سرزمین پر موجود جو اس کے یعنی پاکستان کے مطلوب لوگ ہیں ان کے خلاف پاکستان براہ راست کارروائی کرے. یہ فضائی کارروائی بھی ہو سکتی ہے، یہ زمینی کارروائی بھی ہو سکتی ہے. لیکن اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں دوحہ سے اس کا آغاز ہوا تھا، اور یہی وہ نکات ہیں جن کے اوپر بہت زیادہ ہمیں وقتاً فوقتاً 1.5 لاکھ کی خبریں جو ہیں وہ سننے کو ملتی ہیں. بہت سارا جو ہوم ورک ہے یہ دونوں فریقین نے کیا ہے. جو اس وقت صورتحال ہے، کبھی 1.5 لاکھ، کبھی بات چیت آگے بڑھ جاتی ہے، کبھی رک جاتی ہے، اور آج یہ جو سلسلہ ہوا پاکستان اور افغانستان کی جنگ چھڑی، تو ایک طرف مذاکرات اور دوسری طرف جنگ. تو پھر یہ سوال پیدا ہو گیا کہ کیا سیز فائر ٹوٹ گیا ہے؟ تو اس میں اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ فوری طور پر جو ہے اس میں کہاں سے مداخلت کی گئی، یہ فائرنگ روک لی گئی، اور فی الحال وہاں پہ چمن سپین بولدر کے مقام پر سکون ہے، کوئی فائرنگ کا تبادلہ نہیں ہو رہا ہے. اور اچھی بات یہ بھی ہوئی ہے کہ اس جھڑپ کے بعد کسی اور سرحدی مقام پر کسی قسم کی جھڑپ کی اطلاع نہیں آ رہی ہے. پاکستان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جو سیز فائر ہے وہ برقرار ہے. یہ الزام دونوں ایک دوسرے پر عائد کر رہے ہیں کہ جی پہل، یعنی افغانستان کی سائڈ سے کہا جا رہا ہے کہ جی پہل پاکستان نے کی، پاکستان کی سائڈ سے کہا گیا کہ جی نہیں، پہل جو ہے افغان سائڈ سے کی گئی. جو بھی اس صورتحال میں، اس حساس صورتحال میں اس قسم کا واقعہ اگر پیش آتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک حساس نوعیت کا واقعہ ہے. اس کی ٹائمنگ بڑی حساس ہے کہ جب ایک مرتبہ آپ مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ رابطے بھی ہونے چاہیے، اور وہاں سے کابل میں اور قندھار میں رابطے ہو رہے ہیں. پاکستانی جو وفد ہے وہ اپنا اسلام آباد میں بھی رابطوں میں ہے. جب یہ بیچ میں مذاکرات کا سلسلہ رکا تو پھر بیچ میں یہ جو تلخی پیدا ہوئی دونوں فریقین کے بیچ میں، تو دونوں وفود نے اپنے اپنے ممالک میں رابطے کیے، صورتحال کے حوالے سے بریفنگ لی، معلومات حاصل کی کہ کس نوعیت کی یہ فائرنگ ہوئی ہے. اب کسی نے شاید مذاق میں کہا ہے یا کوئی سیریس معاملہ ہے، اس کی میرے پاس ابھی تک اس کی تصدیق نہیں آئی کہ مذاق میں شاید یہ بات کی گئی ہو کہ وہاں پہ مقامی کوئی شادی کی تقریب تھی، تو پھر جیسے ہوتا ہے بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں شادی کی تقاریب میں ہوائی فائرنگ بھی ہوتی ہے، تو اس کے رد عمل میں افغان فورسز نے فائرنگ کا سلسلہ شروع کر دیا. اب اس بات کی تصدیق ابھی تک ہوئی نہیں ہے، لیکن جو بیچ میں تلخی ہے وہ بہت زیادہ ایک حساس نوعیت کا معاملہ ہے. اس معاملے کو ضرور دیکھنا چاہیے اور اس قسم کے واقعات سے احتراز برتنا چاہیے، جو ہے کرنا چاہیے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس قسم کی صورتحال دوبارہ نہ بنے، کیونکہ ابھی تک مذاکرات جو ہیں یہ ابھی تیسرا راؤنڈ شروع ہوا ہے، اور یہ میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ 1 2 3 نشستوں میں یا مذاکرات کے مختلف ادوار میں یہ سارے مسائل جو ہیں یہ حل کیے جا سکیں. اب پاکستان کا افغانستان کی سرزمین کو لے کر تحفظات کا اظہار کہ جی وہاں پہ ٹی ٹی پی ہے، حافظ گل بہادر گروپ ہے، باقی ملیٹنٹس ہیں، BLA ہے، بلوچ شدت پسند باقی تنظیمیں ہیں، اور پھر افغان سائڈ سے یہ کہنا کہ جی داعش خراسان کے ٹریننگ کیمپس جو ہیں یہ پاکستان کے اندر موجود ہیں.
تو پھر پاکستان سے بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ جی داعش خراسان کے اگر کیمپ ہیں اور آپ کے پاس اگر ثبوت ہیں تو پھر ان کیمپوں کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے. لیکن افغان سائٹ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اگر 200-250 کلومیٹر اندر پاکستان کے اندر حملے ہوتے ہیں تو اس کی ذمہ داری افغان سرزمین کے اوپر کیسے ڈالی جا سکتی ہے اور کیسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ حملے جو ہیں یہ افغان سرزمین کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں. بہرحال بہت ایک مشکل مرحلہ ہے اور مشکل مرحلہ جو ہے یہ بات چیت کے ذریعے حل ہوگا. اس میں بنیادی نقطہ وہی کالعدم تنظیموں کا ہے. بیچ میں بہت سارے باقی مسائل بھی ہیں، افغان مہاجرین کے مسائل ہیں، بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے بات چیت ہے، دونوں ملکوں کی تجارت ہے، دونوں ملکوں میں جو لوگوں کی آمد و رفت ہے، یہ معاملات ہیں. لیکن بہرحال صورتحال جو ہے کافی تشویشناک اس کو کہا جا سکتا ہے. بنو کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے، جھڑپ ہوئی ہے، کئی گھنٹوں تک وہ جاری رہی. جب میں نے پچھلی ویڈیو بنائی تھی تو اس وقت بھی یہ مقابلہ جاری تھا، بعد میں یہ سلسلہ جو ہے یہ رک گیا اور جانی نقصان میں نے آپ کو بتا دیا تھا. اس میں پھر جو آخری اطلاعات آئیں اس میں فائرنگ کے تبادلے میں 1 پولیس اہلکار شہید، 13 زخمی ہو گئے تھے. ان میں 9 پولیس اہلکار تھے اور 3 عام شہری تھے، جن میں ایک جو بچی تھی وہ بھی شامل تھی. بہرحال یہ صورتحال ہے. دیکھتے ہیں استنبول مذاکرات کا کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے. پہلا دن تھا اور پہلے دن جو اس وقت بھی میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں تقریباً رات کے 12 بجنے کو ہیں اور تاریخ ابھی پلٹ جائے گی. نئی تاریخ میں ہو سکتا ہے کہ آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور یہ ویڈیو میری ریکارڈ ہو رہی ہے 6 نومبر کو، یعنی جس دن ان مذاکرات کا آغاز ہوا. تو 7 نومبر کا آغاز ہو چکا ہے اور اس میں کیا پیش رفت آتی ہے. ابھی تک کوئی ٹھوس ایسی خبر استنبول سے نہیں آ رہی کہ جس کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکیں کہ پیش رفت ہوئی ہے یا مذاکرات آگے بڑھے ہیں. بیچ میں رکاوٹیں، آپشنز، مختلف جو تجاویز ہیں وہ ذرائع سے ادھر ادھر سے چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن استنبول میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ کس قسم کا ماحول ہے، کس قسم کی صورتحال ہے، یہ ہو سکتا ہے چند گھنٹوں میں یہ ساری صورتحال واضح ہو جائے. ان سارے معاملات سے آگاہ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ میرے ساتھ جڑے رہیں. میں بر وقت کوشش کرتا ہوں کہ آپ تک چیزیں پہنچا سکوں. میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے. بہت شکریہ.